بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، درس نمبر 1325 ہے اور آج سورۃ الحج کی صرف 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 11، 12 اور 13۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ومن الناس، اور بعض لوگوں میں سے، من یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، علی حرف، ایک کنارے پر، فإن أصابه خیر، چنانچہ اگر اس کو پہنچے بھلائی، فائدہ، اطمئن، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، قائم رہتا ہے، بھی اس پر، وإن، اور اگر أصابته فتنہ، اس کو کوئی فتنہ، آزمائش پہنچے، انقلب، تو الٹا پھر جاتا ہے، علی وجہہ، اپنے منہ کے بل، خسر، اس نے خسارہ اٹھایا، الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ذالک ہوا، یہی ہے وہ، الخسران المبین، سری خسارہ، یدعو، وہ پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یضرہ، اس کو جو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، وما، اور جو اس کو لا ينفع، اسے نفع نہیں دے سکتا، ذالک ہوا، یہی ہے وہ، الضلال البعید، دور کی گمراہی، یدعو، وہ پکارتا ہے، لمن، اس شخص کو، ضرو، جس کا نقصان، اقرب، یقینا زیادہ قریب ہے، من نفعہ، اس کے نفع سے، لبئس المولا، البتہ برا ہے وہ کارساز، ولبئس العشیر، اور البتہ برا ہے وہ ساتھی۔ ترجمہ یوں ہے، اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا۔ یہ 3 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، لوگوں میں وہ شخص بھی ہے ایک کنارے پر رہ کر جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ دوسری بات، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ چوتھی بات، ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی کھوئی۔ پانچویں بات، یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ چھٹی بات، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ساتویں بات، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ آٹھویں بات، یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ نویں بات، ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں بعد ایسے لوگوں کا ذکر تھا جو بغیر علم اور ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے اللہ کی ذات کے بارے میں بے جا سوالات کرتے ہیں اور جھگڑے کرتے ہیں۔ اس آیت میں ایسے بعض لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی کنارے پر ہو، جیسے کوئی شخص کنارے پر ہو کہ اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچ گئی تو اس کی وجہ سے مطمئن ہو گیا، اور اگر بھلائی کے بجائے کچھ آزمائش آ گئی اور مصیبت، پریشانی اور سختی آ گئی تو اپنے چہرے کے بل پلٹ گیا۔ ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے تباہ و برباد ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کھلی ہوئی تباہی ہے کہ ایسا شخص اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتا ہے جو اسے نہ ضرر و نقصان دے اور نہ ہی اسے نفع دے۔ اس آیت سے وہ بدبخت مراد ہیں جو دل کی گہرائی سے اللہ کی محبت میں ڈوب کر عبادت نہیں کرتے بلکہ دلوں میں شک کی بیماری پالتے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے شخص کی ہے جیسے کوئی شخص وادی کے کنارے کھڑا ہوا ہو، یا اس شخص کی مثال اس طرح کی ہے، اس شخص کی طرح ہے جو کسی فوج کے بیچ میں کھڑے ہونے کے بجائے فوج کے کسی کنارے پر کھڑا ہوتا ہے تاکہ شکست کا اندیشہ ہو تو بھاگ کھڑا ہو۔ ایسا شخص ہے جس کے دل اپنے ایمان پر مطمئن نہیں ہے اور اس کا دین کھوکھلا ہوتا ہے، مضبوط نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کی نیت بھی سچی اور اچھی نہیں ہوتی اور وہ عبادت میں مخلص بھی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کا شمار منافقوں میں ہوتا ہے، پکے مومنوں میں نہیں ہوتا۔
मजबूत ईमान का तकादा ये होता है कि वो उस दिल की तरह हो जो दिल जिस्म के दरमियान में होता है। ऐसे लोगों की हालत ये होती है कि उनको खूब गनीमत का माल मिलता है और खूब दौलत मिलती है तो इस दीन से राजी और खुश रहते हैं, और अगर उन्हें कोई बीमारी, रंजिश या कोई औलाद से महरूमी हो जाती है या फल या अनाज से महरूमी हो गई तो वो ईमान से मुंह फेर कर कुफ्र की तरफ लौट जाते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम ये होता है कि ये लोग खसीरा दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी खसारे में होते हैं और आखिरत में भी खसारे में होते हैं। उनके दुनिया में भी घाटे में होती है, उनके आखिरत भी घाटे में होती है। ऐसे लोगों को न दुनिया में इज्जत मिलती है और न गनीमत का माल मिलता है और न कोई मकाम व मर्तबा नसीब होता है और न आखिरत का सवाब उन्हें मिलता है। यही सबसे बड़ा खसारा है और बाज़ नुकसान। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बाद मरतबा ऐसा होता था कि ये शख्स मदीने मुनव्वरा आया, उसकी बीवी को हमल था, उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ और उसके घोड़ों के भी बच्चे पैदा हो गए। उस पर वो ये कहता था कि वाकई ये दीन है, इस्लाम बहुत अच्छा दीन है। और अगर उसकी बीवी के यहाँ लड़का पैदा ना हुआ और घोड़ी ने बच्चे नहीं दिए तो कहता था कि ये दीन अच्छा नहीं है। ऐसे ही लोगों के बारे में आयत नाज़िल हुई। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है कि एक यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया, उसके बाद उसकी बीवी जाती रही और माल भी चला गया, उसकी औलाद भी खत्म हो गई। उसने इस्लाम को मनहूस समझा और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मेरी तो बैत तोड़ दीजिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की बैत तोड़ी नहीं जाती। वो कहने लगा कि इस दीन में मुझे खैर नहीं मिला, मैं अंधा हो गया, मेरा माल भी गया और औलाद भी गई। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए यहूदी, लोगों को इस्लाम बतौर इम्तिहान पिघला देता है जैसा कि लोहे और सोने और चांदी को आग पिघलाकर खोट और मैल दूर कर देती है। इससे यह मालूम हुआ कि आदमी को चाहिए कि आदमी किनारे पर, इस्लाम के किनारे पर खड़े ना हो, इस्लाम के कल्ब में आए, इस्लाम के दरमियान में आए, पूरी मजबूती के साथ अपने दीन और ईमान पर कायम रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दीन और ईमान को मजबूत फरमा दे। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।